میرے مومن بھائیوں اور عزیز دوستوں، آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے وعدہ وفائی اور وفاداری، ایک اسلامی خصلت اور شریفانہ عادت ہے۔ احسان گرامی قدر، اسلام میں وعدہ وفائی اور وفاداری کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بھلائی کو یاد رکھنا اور اس کا بدلہ دینا بہت نیک کام ہے۔ اللہ جل جلالہ وفادار بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ بلا شبہ وفادار بندے اخلاق و مرتبے میں بہت بلند ہوتے ہیں۔ وفادار بندے احسان والوں کے احسان کی قدر کرتے ہیں اور بھلائی والوں کی بھلائی یاد رکھتے ہیں۔ وہ بے وفائی اور خیانت نہیں کرتے، وہ شرافت اور مروت کے خوگر ہوتے ہیں۔ ایسے بندے اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے مستحق قرار دیے گئے ہیں۔ چنانچہ باری تعالی جل جلالہ نے اس طرح ان کی خوبی بیان فرمائی ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یعنی اور جو لوگ اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں، جب عہد کر لیں، اور تنگی اور تکلیف میں نیز جنگ کے وقت صبر و استقلال کے خوگر ہوں، ایسے ہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں وفاداروں کی تعریف کی ہے، اولئک خیار عباد اللہ عند اللہ یوم القیامہ الموفون المطیبون، یعنی وعدہ وفا کرنے والے اور پاکیزہ اخلاق والے لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے اچھے بندے ہوں گے۔ بلا شبہ محسن اور وفادار بندوں کے لیے بلند مقام ہے اور ان کے رب کے پاس ان کے لیے عظیم اجر ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی بھلا احسان کا بدلہ بجز احسان کے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ وفاداری کرنے والوں اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ وفاداری کرنے والے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ وفاداری میں ان کے کارنامے لازوال ہیں اور تاریخ کے صفحات ان کے عہد و پیمان سے روشن ہیں۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس طرح تعریف فرمائی ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم جنہوں نے مکمل وفاداری کی۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی یہی شان تھی، چنانچہ وہ حضرات اپنے رب کریم اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکمل وفادار تھے، اسی طرح اپنے ملک کے ساتھ بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ وفاداری کرنے والے تھے۔ ہمارے نبی، ہمارے آقا، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں احسان و وفاداری کی صفت بدرجہ اتم موجود تھی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فما حملت من ناقۃ فوق رحلها ابر واوف ذمۃ من محمد، یعنی کسی اونٹنی نے اپنے کجاوے پر کسی ایسے شخص کو سوار نہیں کیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ وفادار اور عہد و پیمان کو پورا کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ بیٹے بھی سب سے زیادہ
وفادار لوگوں میں شامل ہیں جو اپنے والدین سے وفاداری کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، والدین کی قربانیوں کی قدردانی کرتے ہیں، ان کے لیے ظاہر و باطن میں دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں، انشکر لی ولوالدیک، یہ کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کیا کر۔ بس جو شخص ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور وفاداری کرتا ہے، اس کے لیے رضائے الہی اور مخلوق کی محبت کی خوشخبری ہے۔ اور جو شخص اپنے والدین کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے اور ان کے حقوق ضائع کرتا ہے، ایسا شخص دوسروں کے حقوق کو بہت زیادہ ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ والدین کے ساتھ بے وفائی کرنے والے والدین کے ساتھ بے وفائی کرنے والے کسی وفاداری کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ سب سے بہتر اور افضل وفاداروں میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ محبت اور وفاداری کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ انتہائی وفادار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف فرمایا کرتے ہیں، ان کی خوبیوں کا اعتراف فرماتے اور ان کی خدمات اور احسانات کا یوں تذکرہ فرمایا کرتے ہیں، قد آمنت بی اذ کفر بالناس وصدقتنی اذ کذبنی الناس وواستنی بمالہا اذ حرمنی الناس، یعنی وہ میری رسالت پر اس وقت ایمان لائیں جبکہ لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور اس وقت اپنے مال سے میری دلداری کی جبکہ لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تھا۔ یہ ہے اہل و عیال کے ساتھ اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر آج کل بہت سے شوہروں کا حال اس سے مختلف ہے۔ وہ اپنی بیوی کی خوبیوں کو فراموش کر بیٹھتے ہیں اور ان کی خدمت اور قربانی کا اعتراف نہیں کرتے۔ اسی طرح بہت سی بیویاں اپنے شوہروں کے فضل و احسان کو بھول بیٹھتی ہیں، اس کے حسن سلوک سے گویا انجان بن جاتی ہیں، اس کے الفت و محبت کا انکار کر بیٹھتی ہیں اور انسیت و پیار بھرے لمحات کو بھول جاتی ہیں۔ باری تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یعنی اور آپسی فضل و احسان کو مت بلا بھیٹو۔ اللہ کے نیک بندوں، ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے۔ کتنے ہی قیمتی لمحات اور حسین یادیں دوستوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں دوستی کا حق ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخلص دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ وفادار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمات اور احسانات کا برابر تذکرہ فرمایا کرتے۔ اِنَّا امن الناس علی فی مالہ وصحبتہ ابو بکر، یعنی مال و دولت اور محبت و رفاقت میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان ابو بکر کا ہے۔ اور یقیناً وہ شخص بہت سچا، بڑا وفادار، مخلص، پاک باز اور امانت دار ہے جو اپنے وطن کی ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے جن کا اللہ سے اس نے عہد کر رکھا ہے۔ بس جانثاری کے ساتھ وہ وطن کی خدمت کرتا ہے، سرزمین وطن کی حفاظت اور اس کے دفاع میں قیمتی نعمت نچھاور کر دیتا ہے، وطن کی ترقی اور خوشحالی کی کوشش کرتا ہے اور اس کی پائیداری برقرار رکھنے میں قربانی پیش کرتا ہے، اور ملک کے بانیوں کی روایات و اقدار کی پاسداری کرتا ہے
اور اپنی قیادت کا وفادار رہتا ہے۔ انہی رہنماؤں کے مدرسے سے ہمیں وفاداری کا سبق ملتا ہے، اور انہی کے چشمے سے ہم سیراب ہوتے ہیں اور عطا و کرم کے معنی حاصل کرتے ہیں۔ بس لازم ہے کہ ہم اس ملک کے بانی حضرات اور اپنے قائدین کے لیے مخلص رہیں، ان کے لیے صبح و شام اخلاص سے دعا کریں، ان کا شکریہ ادا کرتے رہیں، اور ہم نے ان سے جانثاری اور وفاداری کا جو پیمان کیا اس کی پاسداری کرتے رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، یعنی جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کرتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ الحمد للہ حق حمدی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدیہ من بعد۔ اللہ کے نیک بندوں اور میرے عزیز دوستوں، مشکلات اور مصائب کے وقت وفاداروں کی پوزیشن واضح ہوتی ہے اور ان کے کارنامے کھل کر سامنے آتے ہیں۔ بلا شبہ متحدہ عرب امارات کا عطا و کرم ہر ایک تک دراز ہے۔ امارات کے احسان کا بادل کبھی نہیں چھٹتا اور اس کے کرم کا چشمہ کبھی خشک نہیں ہوتا۔ وہ اپنے انداز میں جاری ہے اور برابر آگے بڑھ رہا ہے۔ حاسدین اس کی سخاوت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ شک میں ڈالنے والے اس کی کوششوں کو روک سکتے ہیں۔ وہ مصیبت زدہ لوگوں کی پکار سنتا ہے، متاثرین کی فریاد پر دل سے جواب دیتا ہے اور دل کھول کر ان کی امداد کرتا ہے۔ امارات کے بانی شیخ زائد رحمہ اللہ کی سخاوت اور ان کی روایت اسے سخاوت و کرم پر آمادہ کرتی ہے، اور یہاں کا انسانی ضمیر اسے مریضوں کے علاج پر ابھارتا ہے اور بھوکوں کو کھلانے اور محتاجوں کی غمخواری پر آمادہ کرتا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل پیرا ہے، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، یعنی میرے دوستو الامارات معک یا لبنان نامی مہم اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، یعنی اے لبنان امارات تمہارے ساتھ ہے۔ اس مہم کا آغاز صدر مملکت شیخ محمد بن زائد حفظہ اللہ نے کیا ہے، جس کا مقصد لبنانی عوام کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے، انہیں بھرپور انسانی امداد پہنچانا ہے اور ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے ضرورت کا سامان فراہم کرنا ہے۔ احسان اور وفاداری کرنے والوں جلد از جلد اس امدادی مہم میں حصہ لو، دل کھول کر امداد کرو، کیونکہ آفات و مصائب سے لوگوں کو بچانا درجات کی بلندی اور بلاؤں کے دور ہونے کا سبب ہے۔ یہ حفاظت کا انتہائی اہم ذریعہ ہے جسے باری تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یعنی یا کھانا کھلانا ہے فاقے کے دن میں۔ یا اللہ وفاداری کو ہماری خصلت بنا دے، ہم سب کو امانتوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے اور معاہدوں کی پاسداری کرنے والا بنا دے۔ ہمیں ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین میں سے جو بھی اور جن کے بہن بھائیوں میں سے اعزہ و اقارب میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے، رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔